بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طیبہ چینل سے اللہ بشکریات۔ گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں اسلام بحیثیت مذہب، اس کا تعارف، اجتماعی تعارف کیا ہے؟ شکریہ جناب کلیار صاحب۔ یہ ہماری گفتگو کے دو حصے ہوں گے۔ ایک حصہ تو ہوگا کہ مذہب کا کردار کیا ہوتا ہے زندگی میں، اور دوسرا پھر یہ کہ موجودہ دور کے حوالے سے اسلام کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ قدرت نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو پیدا ہونے کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ صلاحیتیں دی ہیں۔ چونکہ انسان محدود وقت کے لیے آیا ہے یہاں، اس لیے اس کو صلاحیتیں بھی محدود دی گئی ہیں۔ تو محدود صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان سوچنا چاہتا ہے دنیا کے بارے میں، اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے، لیکن مجرد انسانی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس میں ناکافی ہیں۔ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں کو جب ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے تو اپنی صلاحیتوں کے استعمال کے طریقہ کار کو بھی بڑھاتا ہے۔ آنکھ کا طریقہ کار بڑھاتا ہے تو خوردبین ایجاد کر دیتا ہے، دوربین ایجاد کر دیتا ہے، چشمہ لگا لیتا ہے۔ کان کو پر وقت لوڈ پڑتا ہے تو کان کے لیے اعلیٰ سماعت ایجاد کر لیتا ہے۔ نظام ہضم کے پر جب زور پڑتا ہے تو انسان پھر نظام ہضم کے لیے چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے لیے آخری جو قوت اور طاقت ہے، سوچ کا مرکز ہے، وہ عقل ہے۔ اور عقل میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں کما حقہ معلومات فراہم کر سکے۔ تو اس کے لیے جس طرح انسان باقی چیزوں کا اپنے حواس کے لیے اپنے ہیلپنگ ایلیمنٹ ایجاد کرتا ہے، تو قدرت کا عطیہ یہ ہے کہ قدرت نے انسانی عقل کو ایک ہیلپنگ ایلیمنٹ دیا ہے، اس لیے کہ انسانی عقل جب اس کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کرے تو چونکہ عقل بغیر کسی ہیلپنگ ایلیمنٹ کے اس پر سوچ و بچار نہیں کر سکتی، اگر کرتی ہے تو وہ سوچ و بچار نامکمل اور ادھورا ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت پھر اس کو کچھ بنیادی اصول عطا فرماتی ہے اس نظام کائنات سے متعلق۔ ان بنیادی اصولوں کو انسان رہنمائی لیتا ہے، ان بنیادی اصولوں کو ہم مذہب کہتے ہیں۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کچھ ایسے ضابطہ حیات کا اپنا محتاج ہے جو انسان کی عقل کو یہ ورلڈ ویو دے سکے، عالمی منظرنامہ دے سکے۔ عالمی منظرنامہ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، اس کے مقاصد، انسان کی ابتدا، انسان کی انتہا، اور پھر یہ جس کائنات سے انسان کا تعلق، اور پھر کائنات اور انسان کے پیدا کرنے والے سے انسان کا تعلق، یہ ہے ورلڈ ویو کے مختلف مباحث۔ ان مباحث پر عقل، مجرد عقل جو ہے وہ بہت ناکافی ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ انسان کو عقل کی رہنمائی کے لیے، عقل کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کے لیے، عقل کے طریقہ کار کو مطلب ہے زیادہ مضبوط اور اپنا معتبر بنانے کے لیے اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تھا، تاکہ عقل انسانی کو بتایا جا سکے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو تمہاری حیثیت کیا ہے، اس کائنات کی حیثیت کیا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، اور پیدا کرنے والے نے ان سب کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ یہ وہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی کہ ہم تاریخ میں جہاں جہاں جس دور میں انسان کو موجود پاتے ہیں وہاں ہم مذہب کو بھی موجود پاتے ہیں۔ اور اصولی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ ہر مذہب جو ہے بعد میں اس میں تحریف ہو گئی ہوگی، لیکن ہر مذہب اصولی طور پر، بنیادی طور پر الہامی ہے، اس لیے کہ اس مذہب کا جو فنکشن ہے کہ ورلڈ ویو عطا کرنا ہے، تو ورلڈ ویو جو ہے وہ پھر مذہب ہی کے ذریعے انسان کو ملتا ہے۔
انسان جب مذہب کو ایک طرف رکھ کر انسان مذہب کو ایک طرف رکھ کر بھی سوچتا ہے، لیکن جہاں بھی انسان نے مذہب کو ایک طرف رکھ کر سوچا ہے انسان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ آپ انسان فلسفے کی تاریخ پڑھ لیجئے، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ مجرد عقل کی بنیاد پر ورلڈ ویو کو سمجھنے کا نام ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ کا جو فلسفہ ہے یہ بری طرح ناکام ہوا ہے کہ فلسفیانہ افکار کا تو انبار لگ گیا، لیکن کوئی ایک بھی فلسفہ جو ہے انسانیت کی تعمیر کے کام نہ آ سکا، انسان کو کوئی تعمیری سبق نہ دے سکا، تعمیری رہنمائی نہ دے سکا، اور جس کی بنیاد پر انسان خوبصورت معاشرہ تخلیق کرتا۔ تو ایسا کرنے کا مطلب پہلا سوال یہ کہ انسان اور اپنا مذہب کا تعلق لازم و ملزوم ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے فلاسفہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انسان واحد مخلوق ہے جو بنیادی طور پر مذہبی مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق مذہبی مخلوق نہیں ہے۔ مذہبی مخلوق سے مراد یہ ہے کہ گاڈ گفٹڈ کچھ ضابطہ حیات انسان کی رہنمائی کے لیے عطا کیا جاتا رہا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کا نام کیا اچھے معاشرے تخلیق ہوتے رہے ہیں، اور وہ انبیاء کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ آپ انبیاء کی تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ انسانی تاریخ میں جہاں انبیاء نے آ کر معاشرہ تخلیق کیا ہے وہ معاشرہ بڑا خوبصورت تھا۔ جو مجرد عقل کی بنیاد پر ترتیب پایا ہے یا فلسفے کی بنیاد پر ترتیب پایا ہے، سر وہ انسانی تاریخ میں ایک دھبا ہے۔ چنانچہ فرض کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہلا دور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت بہترین خوبصورت معاشرہ ہمیں وہ ملتا ہے، ایک نبی کے زیر سایہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کے مقابلے میں ارسطو، افلاطون و بقراط وغیرہ کو دیکھ لیجئے تو سر وہ معاشرے تخلیق نہیں کر سکے۔ تو پہلی چیز یہ کہ مذہب اور انسانی زندگی کے لازم و ملزوم ہیں،